شروع کرتے ہیں اللہ کی بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے مزید ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی محمد علی حسن شیئر کر رہے ہیں۔ حسن کہتے ہیں، میں جورا آباد سٹی ڈسٹرکٹ خوشاب کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی کی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات 2023 کی ہے، جب میں نے میٹرک کیا، اور میٹرک کرنے کے بعد میں نے مدرسے میں ایڈمیشن لے لیا۔ صرف میں وہاں پر مسائل سیکھنے کے لیے جاتا تھا۔ میں صبح 8 بجے جاتا تھا اور دوپہر 1 بجے میری واپسی ہوتی تھی، کبھی موٹر سائیکل پر تو کبھی میں پیدل چلا جایا کرتا تھا۔ میرے والد صاحب اٹلی میں ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر میرے چاچو کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں۔ ہماری زندگی بالکل نارمل تھی، سب کچھ بڑا خوشحال اور بالکل ٹھیک جا رہا تھا، لیکن اچانک سے ہی میری امی کی کچھ طبیعت خراب رہنے لگ گئی۔ بالکل بھی ان کے بیہیویئر کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ بات بات پر وہ بہت زیادہ چڑنے لگ گئیں، بہت زیادہ غصہ کرنے لگ گئیں، زیادہ ٹائم وہ خاموش رہتی تھی، اور رات کو جب وہ سوتی تھی اور صبح جاگ کر صرف عجیب و غریب باتیں کرتی تھی۔ کبھی کہتی تھی کہ مجھے کوئی کالا سایہ نظر آیا ہے، کبھی کہتی تھی مجھے کوئی ڈھانچہ نظر آتا ہے، جیسے میرے کمرے میں دیوار پر کوئی ڈھانچہ ہے۔ ہمیں ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہ چیزیں یہیں تک محدود نہیں رہیں، دن بدن امی کے بیہیویئر میں اور بھی چینجز آتے رہے۔ امی نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ مجھے ایک بھیانک چہرے والی عورت نظر آتی ہے، جس کا چہرہ اتنا خوفناک اور دانت اتنے بڑے ہیں، اور جب وہ ہنستی ہے تو ایسا لگتا ہے اس کے جبڑوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ ہم بہت زیادہ پریشان تھے کہ کیا کریں۔ امی کو سمجھاتے تھے تو وہ کہتی تھی کہ تم لوگ میری بات پر یقین نہیں کرتے۔ میں امی کی وجہ سے تو پہلے ہی پریشان تھا۔ اس کے بعد میری بہن کی بھی طبیعت خراب رہنے لگی، اس کا بھی وہی حال ہونے لگ گیا جو امی کا حال تھا۔ وہ بھی سیم اسی طرح سے بات بات پر چڑھتی تھی، چیختی تھی، لڑتی تھی، ذرا سی بات کرتے تھے اور اس کو اتنا غصہ آ جاتا تھا۔ پھر سیم اس نے بھی وہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ مجھے کبھی کوئی ہیولا نظر آتا ہے، کبھی کوئی سایہ نظر آتا ہے، کبھی کوئی آواز آتی ہے۔ جب یہ حالات حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اس چیز کے اثرات ہم سب پر ہونے لگے۔ اثرات ایسے ہونے لگے کہ ہم جو بھی کام کرنے کی کوشش کرتے اس میں ہمیں نقصان ہو جاتا۔ اگر ہم کوئی نیا کام شروع کرتے، کوئی پلاننگ کرتے، وہ فیل ہو جاتی، وہ کام ہم کر ہی نہ پاتے۔ ابو کو کاروبار میں مسئلے بننے شروع ہو گئے۔ ابو اتنے سخت پریشان کہ میرے سے تو کوئی کام ہو ہی نہیں رہا، میں کوئی کام کر ہی نہیں پا رہا۔ میں نے جب یہ ساری سچویشن دیکھی، سارے حالات دیکھے کہ ایک دم سے ایسا سب کیوں ہو رہا ہے، تو میں نے ایک صاحب علم سے رجوع کیا۔ وہ صاحب علم ہمارے گھر آئے۔ جب وہ ہمارے گھر آئے تو انہوں نے آ کر ہمارے پورے گھر کا جائزہ کیا۔ جائزہ کرنے کے بعد پڑھائی کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کے اوپر سخت کالے جادو کا وار کیا گیا ہے، تاکہ آپ لوگ مصیبتوں میں گر جائیں، آپ لوگ اس حد تک مصیبت زدہ ہوں کہ آپ لوگ مرنے پر مجبور ہو جائیں۔ جب انسان پر چاروں طرف سے حالات ٹائٹ کر دیے جائیں، نہ اس کی صحت رہے، نہ اس کے پاس پیسہ دولت رہے، نہ گھر میں سکون رہے، تو پھر انسان آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ پر ایسے جادو ڈالے گئے ہیں، اور اس کالے جادو کے ذریعے آپ پر جو جنات اور مخلوقات پھینکی گئی ہیں وہ کوئی ایک نہیں ہے، آپ لوگوں سے وہ تعداد میں 25 گنا زیادہ ہے۔ اگر آپ گھر کے 4 لوگ ہیں تو وہ 20 ہوں گے یا اس سے بھی زیادہ۔ اگر آپ کی امی اور بہن کو مخلوقات نظر آ رہی ہیں تو وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی، یہ محض ان کا وہم نہیں ہے۔ ان کے رویے بدلنا، ان کے سامنے ان چیزوں کا آنا، یہ سب اس کالے جادو کی ہی نشانیاں ہیں جو آپ لوگوں پر وار کیا گیا ہے۔ ہم نے ان کی منت سماجت کی۔ میں نے ان کو کہا کہ کوئی مدد کرے ہماری، ہم کیسے جان چھڑوائیں اس کالے جادو سے۔ انہوں نے ہمیں حفاظت کی کچھ تعویذ دے دیے کہ آپ لوگ یہ تعویذ استعمال کریں، گلے میں پہنیں، تاکہ یہ مخلوق آپ لوگوں پر اثر انداز نہ ہو سکے، کیونکہ جب یہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہے
پریشانیاں آنا شروع ہوتی ہیں، فائنینشیل کرائسس آتے ہیں، گھر کا سکون ختم ہوتا ہے، تو پھر بیماریاں بھی آنے لگ جاتی ہیں. تو وہ جب جسم پر اٹیک کرتی ہیں تو وہ ایسی بیماریاں ڈالتے ہیں انسان کو جن کا علاج بھی ناممکن ہوتا ہے. 1000 کوششوں کے باوجود بھی وہ انسان بچ نہیں سکتا. تو یہ حفاظت کے تعویذ گلے میں ڈالیں تاکہ وہ مخلوقات آپ لوگوں پر اثر نہ کریں. تھوڑا سا دل کو سکون ہوا ان کی باتیں سن کر کہ انہوں نے تعویذ ہمیں دیا، ہم نے وہ تعویذ گلے میں ڈالے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. وہی مصیبتیں، وہی حالات گھر کے دن بدن اور خراب ہونے لگے. پہلے تو رات کو ڈرنا اور پھر دن کو بھی ڈرنا شروع ہو گئے امی اور بہن. اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ ہم یہ گھر ہی چھوڑ دیتے ہیں، اسی گھر پر وار ہوا ہے نا تو ہم یہ گھر چھوڑ دیتے ہیں. ابو سے مشورہ کیا، امی سے مشورہ کیا، وہ لوگ بھی رضامند ہو گئے. ہم لوگوں نے پھر ڈیلر سے بات کی. ڈیلر سے بات کرنے کے بعد ڈیلر نے ہمیں ایک گھر دکھایا. وہ گھر جوہر آباد گلشن ٹاؤن میں تھا. ہم لوگوں نے وہ گھر لے لیا، اس گھر میں شفٹ ہو گئے. لیکن ہم لوگوں کی یہ خام خیالی تھی کہ اس گھر کو چھوڑنے کے بعد وہ آفتیں بلائیں ہمارا پیچھا چھوڑ دیں گی. وہ اس گھر پر جادو نہیں پھینکا گیا تھا، ہم پر پھینکا گیا تھا. اس نئے گھر میں آنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ وہی مسائل، وہی گھر والوں کا ڈرنا، وہی ان کے بیہیویئر، چیخنا چلانا. جیسے ہمارے گھر میں سے اتفاق ختم ہو گیا تھا، پیار محبت ختم ہو گیا تھا، صرف پریشانیاں تھیں. ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں ہو رہی تھی. ہر کوئی اکیلا بیٹھنا شروع ہو گیا. خوف زدہ ہو گئے ہم سب. رات کو بھی عجیب و غریب خواب آنا، خوابوں میں بھی وہ چیزیں نظر آنا. اس کے باوجود آنکھ کھلنی تو پھر بھی وہ مخلوقات محسوس ہونا اور نظر آنا. یہاں تک کہ ہم لوگوں نے 1 سال میں تقریباً 10 گھر بدل دیے. بڑے بزرگوں کے پاس گئے، بڑے لوگوں کو بلایا. کہیں سے بھی ایسے لگتا تھا شفا ملنی نہیں ہے، کہیں سے بھی ہم نے ٹھیک نہیں ہونا. اپنے طور پر بھی بڑی کوششیں کی لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا تھا. مایوسی ہی ہر طرف چھائی ہوئی تھی. لیکن جب گہرا اندھیرا ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ روشنی بھی دکھاتا ہے. بے شک میں ایک دفعہ مدرسے سے واپس آ رہا تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، تو میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں، کچھ بچے کھیل رہے تھے ایک درخت کے نیچے. ان کے پاس ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ تھا. وہ اس بلی کے بچے کو مار رہے تھے، کوئی ادھر پھینک رہا تھا، کوئی ادھر پھینک رہا تھا. مجھے بڑا برا لگا. میں بچوں کے پاس گیا، میں نے موٹر سائیکل روکا، میں غصے سے کہنے لگا کہ اس بلی کے بچے کو آپ لوگ کیوں مارو، یہ مر جائے گا. بچے کہنے لگے ہم تو بس اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. وہ معصوم تھے، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کو چوٹ لگ رہی ہے. اتنا معصوم وہ بلی کا بچہ تھا. میں نے اس کو اٹھایا، پیار کیا، اپنے ساتھ گھر لے آیا. اب امی کا بیہیویئر پہلے ہی بڑا شدید تھا، اس کے بعد وہ گھر میں کوئی بھی پیٹ رکھنے کی پرمیشن دیتی نہیں تھی. اس معاملے میں بڑی سخت ہے. وہ کہتی ہے کہ ہم نے گھر میں کوئی جانور وغیرہ نہیں رکھنا. میں جب لے کر گیا ڈرتا ڈرتا، امی نے کہا کہ یہ بلی کا بچہ کیوں لے کر آئے ہو، یہ جہاں سے لے کر آئے ہو اس کو وہیں پر واپس رکھاؤ. تو میں نے انہیں کہا کہ امی یہ چھوٹا سا بلی کا بچہ ہے، اس کی جو ماں تھی وہ بلی مر گئی تھی تو یہ رو رہا تھا تو میں اس کو اٹھا کر لے آیا. امی نے کہا جو بھی ہے اس کو لے جاؤ. پر میں نے بھی جیسے کیسے کر کے اس کو بڑا پیار کیا، دودھ شود ڈالا. دن گزرتے گئے، وہ بلی کا بچہ اٹیچ ہو گیا میرے ساتھ، بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا. اتنا وہ پیار سے کھیلتا تھا میرے ساتھ، میرے پیروں میں لیٹتا تھا، مجھے بھی وہ بہت پیارا لگتا تھا. اب امی بھی تھوڑی سی ذرا اس سے مانوس ہونے لگی. اس کو دیکھنے کے بعد ٹینشنوں سے تھوڑا سا ہمیں ریلیف ملا کہ دل اور دماغ اس بچے کی طرف لگ گیا. اب تھوڑا تھوڑا سے جیسے وہ بڑھنے لگا تو ہم نے اس کو گوشت بھی ڈالنا شروع کر دیا. وہ ضد کرتا تھا گوشت کھانے کی. ہم لوگوں نے کھانا بنایا. کھانا بنانے کے بعد باقی کا جو ہم نے کھانا تھا وہ کھا لیا. باقی ہم نے اپنا فریج میں رکھ کے فریج کو لاک کر دیا. بلی کا بچہ گھر میں ہی تھا. ہم لوگ سارے کچھ خریداری کرنے کے لیے مارکیٹ چلے گئے. جیسے ہی ہم لوگ وہاں سے واپس آئے تو جو منظر ہم نے دیکھا وہ بالکل بھی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتا تھا. واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو کھانے والا برتن ہے وہ بلی کے پاس پڑا ہے اور وہ اس میں سے وہ جو گوشت ہے اس کے پیسز نکال کر کھا رہا ہے. اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ فریج ابھی بھی لاک تھا. امی نے کہا کہ اس نے تو یہ برتن بھی خراب کر دیا ہے اور یہ دیکھو یہ فریج سے نکالا اس نے کیسے. یہ ایک بہت زیادہ شاکنگ بات تھی. اس ٹائم تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی بکھلاہٹ میں کہ یہ کیا ہوا ہے کیا نہیں. پھر اس بلی کے کچھ عجیب و غریب کام شروع ہو گئے. امی نے کہا کہ تم پتہ نہیں کیا چیز اٹھا کر لے آئے ہو، بلی کے روپ میں پتہ نہیں ہے ہی کیا.
کبھی ایسا بھی ہوا کہ بند فریج سے کوئی جانور چیز نکال لے. فریج کھلا ہوتا تو ہم یہ بھی کہتے ہیں پنجے سے یہ کھول لیتے ہیں, دروازہ کھول لیتے ہیں, ان کو اتنا عقل ہوتا ہے. لیکن فریج لاک میں سے کیسے نکل آیا؟ پھر اس کے بعد یہ ہونا کہ ہم لوگ رات کو اس کو باتھ روم میں بند کرتے تھے, بلی کے بچے کو, تو صبح اٹھتے تھے تو یہ گیلری میں کھیل رہا ہوتا تھا, باتھ روم کا دروازہ اسٹل لاک ہوتا تھا. ایک دم سے یہ پورے گھر میں سے غائب ہو جاتا تھا, پھر ایک دم میں سے اسی جگہ سے نکل آتا تھا جہاں سے ہم لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے تھے. یہ کچھ اس کی پرسرار سی چیزیں تھیں. اب وقت کے ساتھ ساتھ بلی کا بچہ, خوراک ملتی تھی, پیار ملتا تھا, بڑھنے لگ گیا, بڑا ہو گیا. ایک دم سے ہمارے گھر میں بہت زیادہ چھپکلیاں, مکڑیاں اور کاکروچ آنے لگ گئے. پتہ نہیں کہاں سے ایک دم سے. کوئی گھر کا ایسا کونا نہیں ہوتا تھا جہاں پر اسپائڈر نہیں ہوتی تھی, مکڑی نہیں ہوتی تھی, چھپکلی نہیں ہوتی تھی یا کاکروچ نہیں ہوتے تھے. جبکہ ہم لوگ گھر میں پراپر صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھتے تھے. گندگی کے اوپر یہ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں بعض اوقات, لیکن گھر میں بھی صفائی تھی. پھر یہ کام ہونے لگ گیا کہ جب بھی ہم لوگ رات کو سوتے تھے, صبح جاگتے تھے, چھپکلیاں مری پڑی ہوتی تھی یا کاکروچ مرے پڑے ہوتے تھے. بلی ہے, بلی ایسی چیزوں کو کھا لیتی ہے, لیکن یہ جو بلی ہے یہ کھاتی نہیں تھی. ایسا لگتا تھا جیسے یہ مار کے پھینک دیتی ہے. ہر روز یہ کام ہونا, کبھی 2 چھپکلیاں مری پڑی ہیں, کبھی 3 چھپکلیاں مری پڑی ہیں جگہ جگہ پہ. اور اتنا خوف آتا تھا ان کو دیکھ کے. ایک رات کی بات ہے, ہم لوگ سب سوئے ہوئے تھے, تقریباً رات کا پچھلا پہر ہی تھا. ایک دم سے میری ایک آواز سے آنکھ کھلی تو میں کیا سنتا ہوں, جیسے باتھ روم سے آوازیں آ رہی ہیں, ہمیں چھوڑ دو, ہم یہاں سے چلے جائیں گے, ہمیں مت مارو, تم ہمیں بہت مار رہے ہو, تم نے ہمیں بہت مارا بھی ہے, بہت سے ساتھی ہمارے تم نے مار دیا, ہم یہاں سے چلے جائیں گے, ہمیں چھوڑ دو. وہ جو آواز تھی عورت نما آواز تھی جو ایسے کہہ رہی تھی. اس کے بعد ایک بڑی دھاڑ والی آواز تھی جیسے کوئی مرد ہے, وہ کہتا ہے نہیں اب میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا, تم ان کو نقصان دیتے ہو, اب میں نے تمہیں چھوڑنا ہی نہیں ہے. مجھے تو ایسا لگا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں, جیسے میں نے خواب میں یہ سب کچھ سنے. میں فوراً سے اٹھا, بھاگا, باتھ روم کی طرف گیا. جو ہی میں نے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو وہی جو ہمارا بلی کا بچہ تھا, جو بلی تھی ہماری, وہ ایک چھپکلی کے اوپر پنجے مار رہی تھی. چھپکلی سے اپنے پنجوں میں لی ہوئی تھی اور اس کو پنجوں سے نوچ رہی تھی. اتنا خوفناک وہ منظر تھا. میں نے یہ سب دیکھا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں بہت زیادہ ڈر گیا. میں نے باتھ روم کا دروازہ بھی پتہ نہیں بند کیا, یعنی ایک خوف سا طاری ہو گیا. اگلے دن پھر وہی ماجرا, جگہ جگہ پر کاکروچ مرے پڑے ہیں, چھپکلیاں مری پڑی ہیں, اور یہ ڈیلی کا کام ہو گیا تھا. ہم نے ایک صاحب علم سے رجوع کیا, ان کو بلا کر لائے. وہ آئے, انہیں ساری گھر کی سچویشن بتائی, شروع سے آخر تک کے حالات بتائے, بلی کے بچے کو لے کر آنے کے بعد جو اس کے معاملات تھے وہ بتائے, اور پھر ایک دم سے چھپکلیوں کا, کاکروچز کا, اسپائڈرز کا نمودار ہونا, پھر ان کو اس کا اس طرح سے مارنا اور ان آوازوں کا آنا. جب میں نے ان کو ساری باتیں بتائی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو بلی کا بچہ ہے یہ جن ہے. بیسیکلی یہ ایک جن کا بچہ جو بلی کے روپ میں ہے, لیکن آپ لوگوں نے اسے پیار کیا, یہ آپ سے مانوس ہو گیا, آپ نے اس کو جگہ دی, پیار دیا, کھانا دیا, یہ آپ لوگوں سے مانوس ہو گیا, آپ نے کبھی مارا نہیں اسے. اور یہ جو جتنے بھی آپ لوگوں کے گھر میں کاکروچ, چھپکلیاں, مکڑیاں ہیں, یہ سب وہی جادو کے جنات ہیں جو آپ لوگوں کے اوپر پھینکے گئے تھے, جو آپ لوگوں کو تنگ کر رہے تھے, جو خوفناک شکلوں میں سامنے آتے تھے اور آپ لوگوں کو ڈراتے تھے اور آپ لوگوں کو اذیت اور پریشانیاں دے رہے تھے. یہ جو بلی کا بچہ ہے یہ اتنا سخت جن ہے, اس اکیلے جن میں, بچے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ پورے علاقوں کو ختم کر سکتے ہیں. اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہوئی ہے. چھوٹے جن جو ہوتے ہیں یہ بڑے جنوں کی نسبت بھی زیادہ سخت اور بہت زیادہ ظالم ہوتے ہیں. یہ چن چن کر ان کو مار رہا ہے. اس کو یہاں سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ان کو ختم کر دے گا. یہ جتنے بھی آپ کے گھر میں موکلات ڈالے گئے ہیں جادو کے ذریعے, جنات پھینکے گئے ہیں آپ لوگوں کے اوپر, ان کو یہ چن چن کر مار رہا ہے اور اس کو مارنے دے. اب جیسے 2025 ہے وہ بلہ اب بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے. اللہ کا کوئی کرم ہوا ہے, کوئی اللہ نے دعائیں سنی ہے, اللہ پاک کو ہمارے اوپر جیسے رحم آیا ہے, اور اللہ نے اسی کو ہماری مدد کا ذریعہ بنانا تھا, اس نے چن چن کر ان کو ختم کیا. اب ہمارے گھر میں کوئی چھپکلیاں, کاکروچ ایسی چیزیں نہیں ہیں, اور ہمارے حالات بھی پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہے.
امی اور بہن کو جو مخلوقات ڈراتی تھی وہ بھی اب کم ہو گئی ہیں. ابھی بھی وہ جو بلی کا بچہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، تو تھوڑی سی بڑی بلی بن گئی ہے. وہ بہت پیار کرتا ہے، بہت پیار لیتا ہے ہم سب کا، بہت لاڈلا. اس نے ہماری بہت مدد کی. اب ہمیں اس سے ڈر بھی نہیں لگتا. وہ سامنے آئے نہ آئے، وہ جب مرضی ہمارے سامنے آئے، وہ جو کچھ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کھانے کے لیے ہم لوگوں کے پاس، وہ ہم اس کو دیتے ہیں. تو یہ ہماری ایک کہانی ہے کالے جادو کی. جو حالات سے ہم لوگ 2 سالوں میں گزرے، بڑے سخت حالات تھے. وہ ڈالنے والے تو اپنی طرف سے کالے جادو کے عملیات ڈلوا دیتے ہیں انسانوں پر، لیکن نقصان دینے سے بچا دینے والی ذات بہت بڑی ہے اور وہ بچا لیتی ہے. بے شک صرف انسان اگر ہمت کرے، کوشش کرے، اللہ سے دعا مانگے تو بے شک وہ آزمائش بھی گزر جاتی ہے. یہ میری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ علی حسن آپ کا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے لسنر، جو بھی کسی کو نقصان دینے کے لیے ان پر جادو کے عملیات کرواتے ہیں، جادو ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ پاک کی ہدایت دے سکتا ہے. ان کو نہ تو اس دنیا میں سکون نصیب ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت میں. دنیا میں بھی وہ تڑپ کے جاتے ہیں اور آخرت میں تو پھر ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہوتا ہے. اس لیے کبھی کسی کو نقصان نہ دے. اگر آپ کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو کوشش کریں برا کبھی بھی نہ کریں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی ارم شیئر کر رہی ہیں. ارم کہتی ہے، میں اپنی سٹی کا نیم نہیں بتانا چاہتی، لیکن آج جو کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بہت زیادہ ڈراؤنی کہانی ہے. ہم لوگ جس گھر میں رہتے ہیں، یہ گھر میرے ابو نے بنایا. یہیں پر ابو شادی کے بعد شفٹ ہوئے، پھر ہم سارے بہن بھائی اسی گھر میں ہوئے. بچپن سے ہم لوگ اسی گھر میں ہیں. جیسے جیسے ہم لوگ بڑے ہونے لگے ہمارے گھر میں کچھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے. وہ واقعات بہت پرسرار واقعات تھے. واقعات ایسے تھے کہ گرمی کے موسم میں جب ہم لوگ رات کو صحن میں سویا کرتے تھے، ہم سارے بہن بھائیوں کو ایسا لگتا تھا کہ ہمارے جو پاؤں ہیں ان کے اوپر کوئی ہاتھ مارتا ہے. کبھی میری آنکھ کھل جانا، کبھی دوسری بہن کی آنکھ کھل جانا، کبھی امی کی آنکھ کھل جانا. ابو کمرے میں سوتے تھے، ابو کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوتے تھے. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کرتا کون ہے. آنکھ کھلتی تھی تو کوئی نظر نہیں آتا تھا. پہلے یہ چیز ہونا شروع ہوئی. اس کے بعد جب ہم سوئے ہوتے تھے تو پانی کے چھینٹے آتے تھے جیسے بارش ہوتی ہے. واضح طور پر پانی کے چھینٹے آنا، ہم لوگوں نے جا کر دیکھنا تو صحن سوکھا ہوتا تھا، لیکن ہم لوگوں کے اوپر یوں پانی کے چھینٹے آتے تھے جیسے بارش کے چھینٹے آتے ہیں. بڑے ہم لوگ پریشان رہنے لگے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس کے بعد ہم لوگوں کو اپنے گھر میں جو ہم لوگوں کا ایک مخصوص کمرہ تھا، وہاں پر ہم لوگ بہت کم سویا کرتے تھے. وہاں پر ہم لوگوں نے اس کمرے میں فریج رکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ 2 چارپائیاں بچھائی ہوئی تھی. کبھی ہوتا تھا تو دوپہر کے ٹائم اس کمرے میں جا کر لیٹ جاتے تھے اگر کسی کا سونے کو دل ہوتا تھا. میری بڑی بہن ٹیچر تھی تو وہ اکثر وہاں پر آ کر سو جایا کرتی تھی. دوسرے کمرے میں جیسے ٹی وی لگا ہوتا تھا یا سب باتیں کر رہے ہوتے تھے تو وہ کبھی کبھار ایسے ڈسٹرب ہوتی تھی تو ادھر جا کے سو جاتی تھی. ایک دوپہر میں جب وہ وہاں پر جا کر سوئیں، ابھی ان کو سوئے ہوئے گھنٹہ ہی بامشکل گھنٹہ ہوا ہوگا، وہ ڈر کے باہر بھاگی اور آ کر امی کو کہتی ہے، امی کمرے میں ایک بہت بڑی کالے رنگ کی بلی ہے. بلی نے میرے بال نوچے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا تھا کوئی میرے بال کھینچ رہا ہے. میری آنکھ کھلی تو چارپائی کے نیچے بلی تھی جو میرے بال نوچ رہی تھی. میں نے بڑی مشکل سے اپنے بال بچائے تو جب میں نے جوتا اٹھایا تو بلی غائب ہو گئی. میں بہت زیادہ ڈر گئی. میں نے لائٹ چلا کر پورے کمرے میں دیکھا، کہیں بلی نہیں تھی، دروازہ بھی بند تھا. مجھے سخت نیند آئی ہوئی تھی. میں نے اپنے بال لپیٹے اور میں پھر سو گئی. تبھی اس بلی نے میرے پیروں کے اوپر پنجے مارے اور آ کر دوسری چارپائی پر بیٹھ کر بھیانک آواز میں بولنے لگ گئی. فوراً جب میں اٹھ کر باہر آئی تو بلی پھر غائب ہو گئی. امی نے کہا کہ کہیں تم نے خواب تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا نہیں امی میں نے خواب نہیں دیکھا، آپ آ کر دیکھ لیں. ابھی بھی میرے بال نیچے زمین پر گرے پڑے ہیں. امی گئی، امی نے جا کر دیکھا تو میری باچی کے بال جو تھے وہ زمین پر گرے ہوئے تھے. ابھی پریشان ہو گئی. دیوار کے اوپر بلی کے پیروں کے نشان ایسے تھے جیسے سامنے والی دیوار کے اوپر بلی چلتی رہی، اس کے پیروں کے نشان ہم لوگوں کی چھت تک جا رہے تھے. کوئی بلی اس طرح سے دیوار کے اوپر نہیں چڑھ سکتی جیسے چھپکلی رینگتی ہے، ایسے اس کے پیروں کے نشان تھے. امی نے کہا پتہ نہیں اب یہ کیا مصیبت ہے. اس کمرے کے ساتھ ہم لوگوں کا ایک اٹیچ واش روم ہوتا تھا جسے ہم لوگ استعمال نہیں کرتے تھے، وہ بنائے ہی نہیں. جب گھر بنایا ابو نے اس کو یوز ہی نہیں کیا، اس کو وہی بند کر دیا. مزدور جب بھی وہاں پر کام کرنے لگتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں سے کام نہیں کیا جاتا، ہمارے سر بھاری ہو جاتے ہیں. تو ایک مولوی صاحب نے کہا تھا کہ اس جگہ کو بند ہی کر دیں، تو ابو نے بند کر دیا.
پتہ نہیں وہاں سے کوئی مخلوق تھی یا کیا تھا۔ اب یہ معاملہ جو بلی والا تھا یہ بہت زیادہ سنگین ہونے لگ گیا۔ جو کمرہ بند ہوتا تھا کھولتے تھے، سامنے بلی بیٹھی ہوتی تھی۔ زیادہ تر اس کا بسیرا اس فریج والے کمرے میں تھا۔ ہم لوگ اکثر فریزر میں لا کر جیسے چکن، مٹن، امی ایسے پیکٹ بنا کر رکھ لیا کرتی تھی، جب کبھی ضرورت پڑتی تھی وہاں سے نکال کر ہم لوگ سالن بنا لیا کرتے تھے۔ جب بھی فریزر کا دروازہ کھولتے تھے بیچ میں سے گوشت غائب ہوتا تھا، اور دیکھتے تھے تو کونے والی چارپائی کے نیچے سے ہڈیاں ملتی تھیں۔ امی نے کیا کیا، امی نے لاک لگانا شروع کر دیا فریج کو۔ اسی دن ابو کافی زیادہ جیسے چکن لے کر آئے تھے، مٹن لے کر آئے تھے، الگ الگ ان کے پیک بنوا کے۔ امی نے وہ سارے جو تھے دھو کے ویسے شاپروں میں بند کر کے فریزر میں رکھ دیے، اور امی نے اپنی طرف سے تسلی کر کے لاک لگا دیا۔ ہم لوگ سارے باہر صحن میں سو رہے تھے، ابو آج بھی کمرے میں سو رہے تھے۔ ایک دم سے ابو کے چلانے کی آوازیں، ابو بہت زیادہ اونچا جیسے ڈرے ہیں۔ ہم لوگوں نے جب ابو کی آواز سنی، وہ اتنی اونچی آواز تھی کہ پنکھا بھی چل رہے تھے باہر، پھر بھی ہمیں وہ آواز آئی اور ہم لوگ جاگ گئے۔ بھاگے جب کمرے میں ابو کی طرف، تو ابو بہت زیادہ خوف زدہ تھے اور ان کی ٹانگیں بستر سے نیچے تھی اور آدھا دھڑ اوپر تھا اور وہ کانپ رہے تھے۔ لائٹ چلائی، ہم نے کہا اللہ نہ کرے کہیں بیمار نہ ہو گئے ہو۔ پوچھا تو وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ان کو پانی پلایا، بٹھایا، تھوڑا سا ان کے کندھے دبائے کہ وہ ذرا نارمل ہو، تو ابو نے بتایا کہ میں گہری نیند میں سویا ہوا تھا، ابھی میرے دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کو آ کر کسی نے بہت زور سے پکڑ لیا۔ جب بہت درد ہوا تو میری آنکھ کھلی تو ایک بڑے خوفناک چہرے والا آدمی کھڑا تھا میرے سامنے۔ کالا سیاہ اس کا پورا جسم تھا، بال تھے، سرخ رنگ کی آنکھیں تھیں، سر بہت بڑا تھا۔ اس نے میری دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر، انگوٹھوں سے ہی پکڑ کر مجھے نیچے کھینچا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی میں چارپائی کو پکڑوں، لیکن اس نے مجھے آدھا نیچے گھسیٹا، میری چیخیں نکلیاں، وہ غائب ہو گیا اور ایسے لگا جیسے وہ سامنے اسٹور روم میں گیا۔ اس کے بعد ابو بیمار رہنے لگے۔ اس حملے کے بعد ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ ابو اتنے بیمار ہو گئے کہ ہر علاج دوائیاں لیتے تھے، اثر نہیں ہو رہا تھا۔ 11 دن کے بعد ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہوا کیا ہے، کیسے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس ایک حملے کے بعد ابو کی بیماری میں ہمیں وہ بلی بھی بھول گئی، ہر چیز بھول گئی، فریزر میں سے گوشت غائب ہو گئے، کوئی چیز نہیں تھی۔ ہم لوگ صدمے میں تھے۔ ابو کے جانے کے بعد ایک دم سے گھر جیسے ویران سا ہو گیا۔ جس کمرے میں ابو سوتے تھے رات کو، اس کمرے سے مرد کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اس چیز نے ہمیں بہت زیادہ ڈرانا شروع کر دیا۔ ہم لوگ ایک صاحب علم کو لے کر آئے، وہ صاحب علم ہمارے گھر آئے، ان کو ساری بات بتائی، انہوں نے دونوں کمرے چیک کیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جن ہے اور بڑا سخت جن ہے، یہ غیر مسلم جن ہے، ہندو جن ہے جو آپ کے گھر میں مسلط ہے، اور یہ ہے کافی عرصے سے، لیکن ظاہر ابو ہے۔ اسی نے آپ کے والد صاحب پر بھی حملہ کیا تھا، جس سے ان کی جان چلی گئی، وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکے۔ اور یہ جن جو ہے، اس کا جو مین بسیرا ہے 7 والا کمرہ اور سٹور ہے، رات کو کوشش کرنی ہے کہ وہاں پر نہ جائیں، کوئی آواز آئے تو اس کے پیچھے بھی نہیں جانا۔ آپ لوگ آیت الکرسی پڑھ کر سو جایا کریں، آپ کے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ اب وہ ہمیں خبردار کر کے چلے گئے، لیکن اس کے بعد ہمارے ساتھ جو حالات شروع ہو گئے، امی اسٹور روم کا دروازہ کھولتی تھی تو سامنے کالا سیاہ آدمی بیٹھا ہوتا تھا۔ امی چیخیں مار کر باہر بھاگ آتی تھی، اور جو بھی ہم لوگ میٹ تو گھر میں لا ہی نہیں سکتے تھے، بس وہی ہم لوگ لا سکتے تھے جو ہم نے فوراً لانا ہے اور فوراً پکا لینا ہے۔ اگر ہم لوگوں نے کچا گوشت گھر میں، فریزر میں، فریج میں کسی جگہ پر بھی رکھنا ہے تو وہ غائب ہو جاتا تھا، اور کبھی ہڈیاں ہمیں اسٹور روم سے ملتی تھی اور کبھی ہڈیاں ہمیں اس کمرے سے ملتی تھی جہاں پر ہم لوگوں نے فریج رکھا ہوا تھا۔ اسٹور روم سے ایسے پتہ لگا، اسٹور روم سے ہم کچھ سامان نکال رہے تھے اس کی صفائی کرنے کے لیے، تو ایک پرانی چارپائی تھی جس کے اوپر بہت زیادہ بستر جوڑے ہوئے تھے، اس طرف سے بڑی اسمیل آنے لگ گئی۔ امی نے کہا کہ پتہ نہیں یہاں سے اتنی گندی اسمیل کیوں آ رہی ہے، کوئی چیز تو نہیں مری پڑی یہاں پہ۔ امی نے یہ کہا کہ شاید وہ بلی مر گئی ہے۔
ہم لوگوں نے مل کر سب نے چارپائیاں باہر نکالی، بستر اٹھائے، سامان باہر نکالا، تو اس کے نیچے ہڈیوں کا ڈھیر تھا اور اس میں اتنی گندی بدبو تھی کہ جیسے گوشت گل سڑ جاتا ہے۔ وہ ہم نے وہاں سے باہر نکالا، اسٹور روم کا کافی سامان ہم لوگوں نے نکال کے اوپر ایک اور کمرہ تھا وہاں شفٹ کر دیا، اور اسٹور روم میں بالکل نارمل سا سامان جوڑ دیا کہ یہاں پر کوئی جگہ ایسی نہ ہو کہ یہاں پر کوئی چیز چھپ سکے۔ لیکن حالات پھر بھی ویسے کے ویسے ہی تھے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی، امی کو بنایا کہ یہ گھر بیچ دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر رہنا اب ناممکن ہو گیا ہے۔ اب تو رات کو بھی خوفناک آوازیں آتی ہیں۔ میرا بھائی جو تھا، بڑی تیز ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی، ہم لوگ سارے بڑے کمرے میں سو گئے، تو وہ جا کر اس فریج والے کمرے میں سو گیا، اس نے وہاں پر کمپیوٹر وغیرہ بھی رکھ لیا تھا۔ تو میرا بھائی جب سویا ہوا تھا تو جیسے ہی رات ہوئی 3:30 4 بجے کا ٹائم ہوا تو وہ بھاگا بھگایا امی کو آوازیں دینے لگ گیا۔ ہم لوگوں نے جب لائٹ چلائی تو وہ ڈرا ہوا تھا، اس نے کہا میں نے ادھر سونا۔ اس ٹائم تو اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا اور وہیں پر لیٹ گیا، سو گیا۔ لیکن صبح اٹھ کر اس نے یہ بتایا کہ میں اس کمرے میں سویا ہوا تھا تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے میرے ساتھ کوئی آ کر لیٹا ہے اور اس کا اتنا بھاری ہاتھ ہے، اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا ہے۔ کہتا ہے میری آنکھ کھلی تو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ایک چھوٹا سا بھیانک بچہ میرے چہرے کے آگے کھڑا ہوا تھا، لیکن بوجھ ابھی بھی میرے سینے پر ایسے تھا جیسے میرے پیچھے کسی نے لیٹ کر اوپر ہاتھ رکھا ہے۔ تو وہ بہت زیادہ ڈر گیا۔ پھر ہمیں ان بزرگ کی بات یاد آئی کہ انہوں نے منع کیا تھا رات کو اس کمرے میں اور اسٹور روم میں نہیں جانا۔ بھائی کو یاد ہی نہیں رہی بات، وہ ادھر سو گیا۔ 2-4 دن اسے بہت بخار رہا، پھر جا کر وہ ٹھیک ہوا۔ بالآخر تنگ آ کر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، وہ گھر ہم لوگوں نے بند کر دیا۔ بہت عرصہ بیچنے کی کوشش کی، وہ گھر نہیں بکا۔ تقریباً 4 سال کے بعد ہم لوگوں نے بڑے عملیات کروائے، بڑے تعویذات لگائے جا کر اس گھر میں، تب جا کر وہ گھر بکا اور ہماری اس سے جان چھوٹی۔ پھر ہم لوگوں نے ایک اور گھر لیا، وہاں پر ہم لوگ بالکل ٹھیک تھے، وہاں پر ہمارے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ تو یہ ہماری ایک کہانی تھی۔ وہ شکریہ رحم آپ کا، جس میں بس ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو ایسی آزمائشوں سے، ایسی مصیبتوں سے بچا کر رکھے۔ انسان کو بالکل بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس وقت کیا مصیبت اس پر آ سکتی ہے۔ جب بھی آپ کو اپنے گھر میں کچھ بھی پرسرار سا محسوس ہو تو فوراً سے کوئی صاحب علم ان سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ ہماری مدد کر سکیں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushin57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نانا جی کی کہانیوں میں بہت ڈراؤنی کہانی آئے گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔